چابہار کی بندرگاہ بھارت کے ہاتھ سے نکل گئی۔ امریکی پابندیوں کے بعد اربوں روپے کی سرمایہ کاری بھی ڈوب گئی۔ عامر رضا سے بات کرتے ہیں۔ عامر بھائی، چابہار اربوں روپے کی سرمایہ کاری کی بھارت نے، امریکی پابندیوں کے بعد بھارت کی اربوں روپے کی سرمایہ کاری ڈوب گئی، چابہار کی بندرگاہ بھارت کے ہاتھ سے بھی نکل گئی، کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ کہ چابہار ہے کیا؟ دیکھیں، بلوچستان میں جب ہم نے گوادر کا پروجیکٹ شروع کیا چین نے، تو بھارت کے دل میں یہ بات آئی کہ کیونکہ ایک ساحل جو ہے بلوچستان کا ہی، وہ ایران کے حصے میں آتا ہے، سیستان اس کو بولتے ہیں، اور اس کے جنوبی ساحل پر اس نے کہا کہ ایک بندرگاہ بنائی جا سکتی ہے جو کاؤنٹر کرے گی گوادر کی بندرگاہ کو، اور اس کے ساتھ ساتھ اسٹریٹجیکلی اس کو رسائی حاصل ہوگی جنوبی ایشیا تک بھارت کو اور افغانستان تک، جو کہ اس کا پاکستان سے گزرنے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ تو ایک نیا راستہ جو ہے اس کو ڈیولپ کیا جا رہا تھا۔ چابہار جو ہے یہ بندرگاہ کے لیے جو کمپنی تھی، جو انڈین پورٹس گلوبل کے نام سے کام کرتی ہے لمیٹڈ، اصل میں وہ اس نے وہاں پر کام بند کر دیا ہے۔ اس کے بعد اکنامک ٹائمز جو ہے وہ ایک رپورٹ شائع کرتا ہے، اور اس رپورٹ کے مطابق یہ ہے کہ بھارت نے بیک آؤٹ کر لیا ہے چابہار سے اس وقت میں جب بھارت اس کی ڈیولپمنٹ کا سارا پیسہ جو ہے وہ چابہار میں منتقل کر چکا ہے۔ صحیح۔ یعنی ایرانی گورنمنٹ کو جو $5 ارب کی پوری سرمایہ کاری تھی، یہ رقم جو ہے وہاں جا چکی ہے، اور وہاں پر آپ پورٹس گلوبل لمیٹڈ جو ہے، انڈین پورٹس گلوبل لمیٹڈ، اس کمپنی نے کام بند کر دیا ہے۔ دا ہندو کی ایڈیٹر ہیں، سوشل اکنامکس ایڈیٹر ثانی حیدر، انہوں نے بھی اس بات کی تقریباً تصدیق کی، اور بہت سارے باقی جو تجزیہ کار ہیں جو اکنامکس کو دیکھتے ہیں یا معاشی طور پر چیزوں کو دیکھتے ہیں، انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی کہ بھارت پچھلے ایک سال میں معاشی طور پر، فوجی طور پر اور اندرونی سطح پر مسلسل شکست و ریخت کا شکار ہے، اور امریکہ کی ہر بات کو تسلیم کیا جا رہا ہے۔ یعنی مانا جا رہا ہے مودی بالکل گھٹنے ٹیکے بیٹھا ہے، اور جو امریکہ کہتا ہے وہ کیا جا رہا ہے، اور یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے کیونکہ اس کا فائدہ چین کو ہوگا۔ ان کے خیال سے چین ایک بڑی طاقت ہے، اور بھارت اس کے مقابلے میں ایک بڑی طاقت کے طور پر ابھر سکتا ہے، لیکن امریکہ اس کو ابھرنے دے نہیں رہا۔ حالانکہ یہ بھی ان کی خام خیالی ہے۔ چلیں، خام خیالی ہے تو ٹھیک ہے کہ وہ چابہار کی بندرگاہ جو ہے اس کو بنا لیں۔ معاملہ وہاں پہ ہوا آج سے 3-4 دن پہلے، ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ جتنی جو ہے ٹریڈ جو ایران کے ساتھ کرے گا اس پر 25% ٹیرف لگے گا۔ پہلے بھارت پر بہت زیادہ ٹیرف امریکہ لگا چکا ہے، اس کے بعد یہ 25% بھی اگر ایڈ ہوتا ہے ایران کے ساتھ تجارت میں، تو بھارت کی جو پروڈکٹس ہیں وہ امریکہ نہیں جا پائیں گی، یعنی اتنی بلند قیمت پر ہوں گی کہ اس سے سستی اشیاء اس کو ان سے بہتر اور ترقی یافتہ ممالک سے مل جائیں گی۔ تو بھارت کی پروڈکٹس جو ہیں وہ کہاں جائیں گی؟ چابہار کی بندرگاہ جو ہے اس کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ تھی، کیونکہ یہ ایک تجارتی ذریعہ تھا۔ اسٹریٹجیکلی انہوں نے یہ سوچا تھا کہ چابہار سے تجارت بھی ہوگی اور فوجی گردی بھی ہوگی، فوجی اہداف بھی حاصل کیے جائیں گے، عسکری اہداف بھی جو ہیں اسی بندرگاہ سے حاصل کیے جائیں گے، کیونکہ یہ پاکستانی بلوچستان کے بالکل ساتھ کا ساحل ہے، تو اس لیے گوادر پر نظر رکھنا بھی آسان ہوگا، اور ان کے خیال میں شاید امریکہ کی آشرواد بھی رہے کہ آپ اس پر نظر رکھیں گوادر کی بندرگاہ کے اوپر، اس لیے ہمیں چابہار میں کام کرنے دیا جائے گا۔ لیکن معاملہ الٹ ہو گیا ہے، اور اب معاملہ یہاں تک آ گیا ہے کہ یہ چابہار سے بھاگ رہے ہیں، نکل گئے ہیں۔ میں نے یہ میرے خیال 3 دن پہلے آپ کو بتایا تھا کہ چابہار سے ایرانیوں نے ان کو نکالا ہے، پیسہ یہ سارا منتقل کر چکے، لیکن اب یہ یہاں پر صرف ایک نقصان ہے جو کہ برداشت کریں گے، اور چابہار کی بندرگاہ کا خواب جو ہے بھارت کا کبھی عامر بھائی، جو ہر وہ سازش جو انہوں نے دوسرے ممالک کے خلاف رچائی اب ان کے گلے پڑ رہی ہے۔ جس طرح چابہار کی بندرگاہ پہ انہوں نے انویسٹ کیا، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ دراصل وہ گوادر پر نظر رکھ سکے اور اس کو ناکام بنایا جائے، اور چابہار کے تھرو جو ہے نا وہ بلوچستان میں دہشت گردوں کو بھی بھیجا جائے، تو سارے معاملات جو ہے نا اب ان کے خلاف جا رہے ہیں۔ یہ آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا ہے۔ بھارت پچھلے ایک سال میں، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، مختلف اخبارات کے جو ایڈیٹرز ہیں انہوں نے بھی اس پر ایکس پر بھی کہا ہے کہ پچھلے ایک سال میں بھارت یکے بعد دیگرے شکست کھاتا جا رہا۔ وہ جو مودی نے گریٹر انڈیا کا خواب دکھایا تھا، اس خواب کو میرا یہ خیال ہے کہ جنگ مئی نے چکنا چور کیا ہے۔ جنگ مئی میں شکست کے بعد سے بھارت کے اندر
तमाम सिस्टम जो है वो कोलैप्स कर गया है और वहाँ पर डीमोरलाइज फ़ौज है, डीमोरलाइज फ़ज़ाइया है और डीमोरलाइज वहाँ का सनतकार है। और ऊपर से अमेरिका और ईरान की जब ठनी तो चाबहार की बंदरगाह जो है उससे भी उसको अब पीछे हटना पड़ा है और ये $5 अरब की सरमायाकारी डूब गई। ईरान को इससे फ़ायदा ही फ़ायदा हुआ कि ईरान की बंदरगाह जो है वो डेवलप हो गई, इसके डेवलपमेंट होगी, पैसा सारा आ आ गया। ये बड़ी मज़े की बात है कि उन्होंने सारा पैसा भी मुंतकिल कर दिया। देखें, दूसरी दो जो अहम चीज़ है वो ये है कि ईरान के साथ भारत ने तेल की तजारत भी ख़त्म कर दी है। अब ये ईरान का जो सस्ता तेल है इस वक्त दुनिया में सिर्फ एक मुल्क ख़रीद रहा है जिसका नाम है चीन। बिल्कुल। और चीन और भारत की आपस में बनती नहीं है। तो तजियाकार तो ये भी कहते हैं कि इसका मुकम्मल तौर पर फ़ायदा जो है वो चीन को हो रहा है, क्योंकि अगर आप तेल नहीं ख़रीदेंगे तो चीन ख़रीद रहा है, आपने अमेरिका के प्रेशर में आकर तेल ख़रीदना बंद कर दिया। अब आप रूस से भी तेल नहीं ख़रीदेंगे क्योंकि अमेरिका कह रहा है। तो मोदी पूरी तरह घुटने टेक के खड़ा है अमेरिका के सामने कि किसी तरह अमेरिका का आशीर्वाद हासिल हो जाए, लेकिन अमेरिका पाबंदी पर पाबंदी लगा रहा है और अमेरिका जो है वो हर वो इक़दाम करेगा जिससे भारत जो है उभर ना सके। ये उनके तजियाकारों का ख्याल है। तो मेरा भी यही ख्याल है कि अमेरिका जो है उसने देख लिया है कि ये कोई ऐसी कुव्वत नहीं है, कोई ऐसी ताकत नहीं है जिसके साथ जो है जिस पर इन्वेस्ट किया जाए या जिस पर किस साथ बना के रखी जाए, क्योंकि जो बाहर उनको पड़ी है जगह मई में अमेरिका को सब वाज़ेह तौर पर पता लग गया कि भाई ये इस काबिल है ही नहीं। देखिए, स्ट्रेटजिकली अगर देखा जाए तो भारत का कोई हमसाया उसके साथ नहीं है जहाँ से उसको सपोर्ट किया जा सके। एक तरह से ये मुल्क जो है चारों तरफ से उन मुल्कों के घेरे में है जिनके साथ उसके तल्लुकात ठीक नहीं है और इसकी अपनी वजह भी भारत खुद ही है। बिल्कुल। तो अमेरिका ने देख लिया कि स्ट्रेटजिकली उसके तल्लुकात अगर पाकिस्तान के साथ बेहतर होंगे तो उसको फ़ायदा हो सकता है और वो रशिया तक, मशरिक़ वस्ता तक जो है और तजारत को आसान बना सकता है, चीन के साथ तल्लुकात को बहाल कर सकता है। तो भारत के साथ जो तल्लुकात हैं उनको बेहतरी पे लाने के उसको फ़ायदा कोई नहीं था। दूसरी बात यह है कि ईरान जो है उसकी इन्वेस्टमेंट ज़रूर जो है वो उससे मुतासर होगी, क्योंकि भारत जो है तकरीबन $1.6 बिलियन की ट्रेड करता था ईरान के साथ। ये जो पाबंदी लगी है इसके बाद ये ट्रेड तकरीबन आप ख़त्म समझे। तवानाई की ट्रेड तो पहले ख़त्म हो चुकी है, मैंने इसका जिक्र कर दिया कि तेल की जो थी वो दे दी और जो ईरान पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन थी गैस की वो भी मनसूबा ख़त्म हो चुका। तो इसका मतलब यह है कि ईरान के लिए जो है एग्जॉस्ट पॉइंट्स जो हैं वो बंद हो रहे हैं और इसके साथ साथ भारत जो है वो अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से फंसता चला जा रहा है और अभी मज़ीद फंसेगा। चाबहार के अलावा भी बहुत कुछ इसको बंद करना पड़ेगा। ये जो कोल्ड वार की सस्ती अशिया ख़रीदने का आदी है इसको लग पता जाएगा जब डॉलर इंडियन रुपये से ऊपर जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आमिर रज़ा जी। बिल्कुल, आमिर रज़ा ने चाबहार बंदरगाह के हवाले से आपको तफसील से बताया। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।